بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے پچھلے لیکچروں میں انسولین رزسٹنس کے آپ دیکھ چکے ہیں کہ سب سے موسٹ کامن وجہ اس کی کاربوہائیڈریٹ ہے، شوگر اور ریفائن کاربوہائیڈریٹ۔ لہٰذا آج میں اس لیکچر میں آپ کو سے بتاؤں گا کہ کاربوہائیڈریٹ کیا ہوتے ہیں اور کیسے افیکٹ کرتے ہیں۔ ان میں سب سے خطرناک کاربوہائیڈریٹ فرکٹوز ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ آج میں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ پینکریاس، یہ انسولین ایک گلینڈ ہے باڈی میں، میدے کے نیچے ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ پسلیوں کے نیچے۔ اس میں 1% جو سیل ہے وہ اینڈوکرائن ہوتے ہیں، 99% ایکسوکرائن تو فیٹی جوس بناتے ہیں جو کہ پروٹین اور فیٹ ہضم کرنے میں استعمال ہوتا ہے میدے میں، اس کا تو رول۔ دوسرا الفا اور بیٹا سیل ہوتے ہیں، الفا سیل گلوکاگون بناتا ہے، بیٹا سیل انسولین بناتا ہے۔ یہ دونوں بیلنس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ کام کرتے ہیں۔ انسولین کے اپوزٹ گلوکاگون ہوتا ہے، بیلنس رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ میزان بیلنس قائم کرنے کے لیے۔ انسولین کیا کرتی ہے؟ خون سے شوگر نکالتی ہے، شوگر کم کرتی ہے۔ گلوکاگون خون میں شوگر بڑھاتی ہے۔ جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں، آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، فرض کریں شوگر لو ہوتی ہے تو گلوکاگون آتا ہے، لیور میں جاتا ہے، لیور سے گلیکوجن کو توڑ کے شوگر میں کنورٹ کرتا ہے اور بلڈ شوگر بڑھاتا ہے، تو بیلنس کرنے کے لیے۔ اچھا، انسولین کی دوسری جو ڈیوٹی دی ہے، اس کو میں نے ڈائیگرام میں واضح کیا آسانی کے لیے۔ انسولین گلوکوز کو سیل کے اندر شفٹ کرتا ہے، خاص کر لیور سیل کو گلیکوجن فیٹ میں کنورٹ کرتا ہے۔ مسل سیل بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ لیور میں یہ کولیسٹرول، ایچ ڈی ایل، ایل ڈی ایل، یہ سارے فیٹ شوگر سے ہی انسولین کے اثر میں بنتے ہیں۔ اس کے بعد جب فیٹ زیادہ بنتے ہیں، شوگر انسولین زیادہ ہے تو فیٹی لیور کا ہوتا ہے۔ فیٹی لیور سے اوبیسٹی ہوتی ہے، بیلی فیٹ آتا ہے اور بعد میں ویٹ گین ہوتا ہے، اور اینڈ پہ یہ سارا جا کے انسولین ریزسٹنس بنتا ہے، اور 10 سے 15 سال بعد یہ ریزسٹنس ڈائبٹیز ٹائپ 2 میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بیلی فیٹ ہے، فیٹ دیکھیں ہم، وسرل فیٹ، یہ ہے فیٹی لیور ہے۔ نارمل لیور ہے، ریڈ پنک شائننگ آپ نے کھائے ہوگی، کلیجی اکثر دیکھا ہوگا، اور یہ فیٹی لیور ہے، یہ سارا فیٹ ہے، اس سے فنکشن کم ہو گیا۔ تو ڈائبٹیز کنٹرول کرنے کے لیے سب سے ضروری پینکریاس سے زیادہ لیور ہیلدی ضروری ہونا ہے۔ آج کل لوگ ساری عمر پینکریاس کو کہتے رہے، نہیں، ہیلدی لیور ضروری ہے شوگر کنٹرول کرنے کے لیے، بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے، موٹاپا کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو سب سے زیادہ زور اس لیے ہم لیور پہ دے رہے ہیں۔ ابھی میں کچھ بتاتا ہوں کہ کاربوہائیڈریٹ کیا ہوتے ہیں، جیسے روٹی، جام، یہ ٹوسٹ وغیرہ۔ کاربوہائیڈریٹ کی 2 قسمیں ہیں بڑی بڑی۔ ایک سمپل کاربوہائیڈریٹ جیسے گلوکوز ہے، فرکٹوز ہے، گلیکٹوز ہے، ملک شوگر کہتے ہیں۔ دوسرا کمپلیکس ہے، جیسے گلیکوجن اینیمل اپنی شوگر باڈی میں جو کنٹرول کرتا ہے، ہم نے بتایا تھا گلیکوجن کنٹرول ہوتی ہے، جیسے وہ فریج ماڈل میں آپ کو سمجھایا تھا۔ اور پلانٹ میں یہی گلوکوز کنٹرول ہوتی ہے، سٹارچ، اس کو ہم سٹارچ کہتے ہیں، جیسے گرینز ہو گئے، سیڈز ہو گئے، ویٹ ہو گیا، رائس ہو گئے، کارن، پوٹیٹو ہو گیا، بین، ان چیزوں میں جو گلوکوز ہے وہ اس کو ہم سٹارچ کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو کمپلیکس ہے وہ فائبر ہے، اس میں کیلوریک ویلیو کوئی نہیں ہوتی، یہ صرف آنتڑوں کو صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کانسٹیپیشن دور کرتا ہے، اس کی کیلوریک ویلیو کوئی نہیں ہوتی۔ یہ اس کی کچھ مثالیں ہیں، آلو ہو گیا، یہ میدا، ہائی سٹارچ ڈائٹ، چاول ہے، یہ مکئی ہے۔ یہ اس کی پریزنٹیشن ہے آپ کو کہ جو ہائی فائبر ڈائٹ بیسٹ ڈائٹ ہوتی ہے پیٹ کے لیے، صحت کے لیے۔ ایک تو وہ آنتڑوں کی صفائی کرتی ہے، قبض نہیں توڑتی، دوسرا دیکھیں شوگر ایبزارپشن روکتی ہے، شوگر کو مینٹین کرتی ہے، سلو ابزارب کرتی ہے۔ 2 فائبر کے فائدے ہیں۔ تیسرا میں نے کہا کچھ سکروز ہے، ٹیبل شوگر ہے، اس میں 50% گلوکوز ہوتی ہے، 50% فرکٹوز ہوتی ہے۔ یہ جو لیکٹوز ملک شوگر ہے، اس میں 50% لیکٹوز ہے اور 50% گلوکوز ہے، تو اس سے ملک میں بھی شوگر ہوتی ہے 50%۔ شوگر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں کوئی نیوٹریشن ویلیو نہیں ہوتی، کوئی نیوٹرن نہیں ہوتے، کوئی منرل نہیں ہوتے، کوئی پروٹین نہیں ہوتی، نو فائبر، یہ ایمپٹی کیلوریز ہے، صرف یہ شوگر ریز کرتا ہے بس، اور کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے بہت ٹاکسک ہے اور بہت ڈینجرس ہے، سب سے پہلے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اچھا، ٹیبل شوگر میں ایک گلوکوز اور ایک فرکٹوز ہے۔ ابھی ہم فرکٹوز کے بارے میں 50% کیونکہ فرکٹوز ہوتا ہے اس لیے اٹ از فروٹ شوگر، 50% ٹیبل شوگر میں ہوتا ہے اور ہنی میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا اس کو آج کل ماڈرن انہوں نے ہائی فرکٹوز کارن سیرپ میں کنورٹ کر دیا ہے، وہ بہت ڈینجرس ہے۔ فرکٹوز موسٹ کامن کاز آف انسولین ریزسٹنس ہے، کیونکہ باڈی کا کوئی سیل فرکٹوز یوز نہیں کرتا، گلوکوز یوز کرتا ہے، فرکٹوز صرف لیور سیل یوز کرتا ہے، اور لیور اس کو کنورٹ کرتا ہے کولیسٹرول میں اور فیٹ میں، اور اس سے بلڈ شوگر بھی ریز نہیں ہوتی کیونکہ بلڈ میں نہیں آتا۔ یہ ڈائیگرام میں دیکھیں، فرکٹوز ڈائریکٹ گو ٹو دا لیور اینڈ کاز فیٹی لیور، گلوکوز ہائی انسولین، اوبیسٹی، فیٹی لیور، اور یہ سرکل چلتا رہتا ہے۔ یہ فیٹی لیور آپ دیکھیں۔ اچھا، سب سے ڈینجرس چیز جو ماڈرن ورلڈ نے بنائی ہے، ماڈرن ہائی فرکٹوز کارن سیرپ، یہ جی ایم او فوڈ ہے کارن، اس سے انہوں نے ہائی فرکٹوز کارن سیرپ بنا لیا جو کہ بہت چیپ ہے شوگر کے مقابلے میں،
تمام 80-90% پروسیس فوڈ، جام، جلی، جاپے، بوتل، پیپسیاں بچوں کے جتنے آتے ہیں ساروں میں ہائی فرکٹوز کارن سب یوز ہو رہی ہے. یہ بگ پوائزن فار چلڈرن ہے، اس لیے میں ماں باپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بچوں کو ان سے بچائیں. یہ ہائی کوانٹٹی آلموسٹ ہر پروسیس فوڈ میں یہ ہے. مور ٹاکسک دین گلوکوز. 200 ڈفرنٹ نام سے، جب اس کو بین کرتے ہیں ایک نام سے، دوسرے نام سے کمپنیاں یوز کرنا شروع کر دیتی ہیں. اس لیے پروسیس فوڈ ٹوٹل اوائڈ کر دیں آپ. جی ایم او ہے، میں آپ کو بتاؤں گا جی ایم او کیا ہوتا ہے. کینسر سیل بڑی خوشی سے ہائی فرکٹوز کارن سرپ یوز کرتے ہیں اور اس سے بھوک بھی نہیں مٹتی آپ کی. اس لیے بار بار بھوک لگتی رہتی ہے، کریونگ ہوتی رہتی ہے اور اس سے آپ کا ویٹ بڑھتا ہے. یہ اس کی مثال ہے. ابھی میں ساری کو ریکیپولیٹ کرنا چاہتا ہوں. انسولین، جیسے میں نے بتایا، شوگر بلڈ لے کے اس کو لیور میں بھیج دیتی ہے اور فرکٹوز کو ہمارا باڈی سیل یوز نہیں کرتے، صرف لیور میں جاتی ہے اور لیور اس کو کنورٹ کرتا ہے فیٹ میں اور کولیسٹرول میں. تو جب آپ فرکٹوز کھاتے ہیں تو خون میں شوگر ریز نہیں ہوتی. اس لیے یہ پیپسی والے بوتلوں والے دکھانے کے لیے کہ جی اس میں تو شوگر نہیں ہے، نقصان نہیں دیتی، وہ اس کو پلائیں گے، بعد میں خون ٹیسٹ کریں گے، وہ فرکٹوز کیونکہ خون میں جاتی نہیں ہے اس لیے خون بلڈ شوگر ریز نہیں ہوتا. یہ ڈاکٹر جیسن فنک نے فرمایا کہ اگر جیسے کہ 1 پاؤنڈ اگر سکروز ٹیبل شوگر آپ لیں، ہاف جو ہے گلوکوز ہے وہ باڈی 160 پاؤنڈ باڈی ہے فرض کریں، تو ہر سیل گلوکوز یوز کرے گا، لیکن فرکٹوز صرف لیور میں جائے گی جو کہ 3-4 پاؤنڈ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ مور ٹاکسک فار دا لیور ہے، فیٹی لیور، اور ڈینجرس ہے. تو فرکٹوز جیسے میں نے کہا بہت زیادہ ڈینجرس ہے باڈی کے لیے، اور اسی سے فیٹی لیور جو ہے وہ ڈائبٹیز ٹائپ 2. ہمیشہ جیسے میں لیور زیادہ تر کنورٹ کرتا ہے شوگر کو فیٹ میں، اور پھر اس کے بعد اس کے لیپوپروٹین جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے وہ فیٹ باقی جسم میں بھیجتا رہتا ہے. تو سالوں کے 8-10-12 سالوں کے بعد انسولین رجسٹر ہونے کے بعد سارے جسم میں شوگر آ جاتی ہے، اور پھر وہ ڈیمیج آنکھوں کو، گردوں کو، جیسے میں نے بتایا ساری وہ شروع ہو جاتی ہے ساری. اسی وجہ سے پھر ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، اسٹروک ہوتے ہیں، کڈنی ڈیزیز، ساری جو میں نے بتائی ہیں وہ 10-15-12 سالوں کے بعد سارے باڈی کے سیل شوگر سے بھر جاتے ہیں. تو اسی لیے پیشنٹ کو سمپل علاج ہے اس کا کہ فاسٹنگ کریں اور ایکسرسائز کریں. دیٹس وائی پیپل نیڈ ٹو ایجوکیٹ اینڈ ریئلائز. ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ڈائبٹیز کے لیے، بس کھانے پینے میں شیڈولنگ کے لیے. وہ میں سارا ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. تو یہ اس میں کوٹیشن یہی ہے کہ اینی ون کین پرووائڈ اٹ اون اینڈ اٹ از فری. آپ نے کوئی دوائی، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہونا اس پہ، صرف آپ نے کوئی مینجمنٹ کرنی ہے. اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو سارا اس کی ڈائگنوزی بتاؤں گا اور ٹریٹمنٹ بتاؤں گا، اور کیٹو ڈائٹ سے کیسے ریورس ہوتا ہے، کیسے کرنا ہوتا ہے.